الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام برادران اسلام، شعبان المعظم کی تقریباً 26 تاریخ ہے. اس مہینے کے صرف 3 دن باقی رہ گئے. اگر 29واں چاند ہوا تو منگل کے دن روزہ ہوگا، ورنہ بدھ کو تو یقینی طور پر انشاءاللہ روزہ ہے ہی. اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو شخص رمضان المبارک میں رات کا قیام یعنی تراویح پڑھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح جو شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ آیت کریمہ اور حدیث نبوی کا ترجمہ ہوا. روزہ کی اہمیت اور روزہ کیا چیز ہے، اس کے متعلق چند ضروری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے. روزہ ایک اہم ترین اللہ کی عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج یہ چاروں ارکان بنیادی ارکان کہلاتے ہیں. توحید اور رسالت کی گواہی یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو اپنا معبود ماننا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے. اور رسالت کا کیا مطلب؟ آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ماننا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا اور اس کو دل سے ماننا. یہ تو بنیاد ہے، اس سے تو اسلام میں داخلہ ہوتا ہے.
اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد یہ جو احکام ہے، پہلے نمبر پر نماز، یہ احکام کے نازل ہونے کی ترتیب یہ ہے، پہلے نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اور تیسرے نمبر پر روزے کی فرضیت، اور چوتھے نمبر پر حج۔ یہ نہایت ہی اہم ارکان ہے، اور اس کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایک خیمہ ہوتا ہے، ایک جھوپڑا ہوتا ہے جو 4 کونوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک درمیانی لکڑی ہوتی ہے اور چاروں کونوں پر 4 لکڑیاں ہوتی ہیں۔ تو درمیانی لکڑی اور کھمبا، یہ تو بنیادی چیز توحید اور رسالت کی گواہی دینا ہے، اور یہ چاروں کونوں پر جو 4 لکڑیاں ہیں، یہ زکوٰۃ، نماز، حج اور یہ روزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کونے کی جو لکڑی اور کھمبا اور ستون نہیں ہوگا، وہ ایک کونا گر جائے گا۔ تو ایسے ہی اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ نہایت ہی اہم چیز ہے، اور روزے کی فرضیت قرآن سے اور اسی طریقے سے حدیث سے اور اجماع سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی روزے کا انکار کرتا ہے، روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کو ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا یا اس کا انکار کرنا، یہ تو آدمی کو اسلام کی باؤنڈری سے نکال دینے والی چیز ہے۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اس کا ثبوت نص قطعی سے، قرآن سے اور حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ فرض ہے، اور فرض درجے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے کیے بغیر اور عملی طور پر زندگی میں لائے بغیر مسلمان یہ ناقص اور ادھورا مسلمان رہتا ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایسے ایک رکن روزہ ہے، اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت۔ پہلے زمانے میں بھی روزے تھے، پچھلی امتوں کے اندر بھی روزے رہے ہیں، اگرچہ نوعیت کچھ الگ تھی۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، ورنہ روزے کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 3 روزے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کا روزہ، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یہ فرض تھی۔ اور ہر مذہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر روزے کو ایک اچھی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی تو شروع میں صرف اللہ کی عبادت اور بتوں کی پوجا پاٹ سے بچنا، اس کے اوپر توجہ دلائی جاتی تھی، لوگوں کو دھیان دلایا جاتا تھا اور بلایا جاتا تھا۔ بعد میں سب احکام آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نازل ہونا شروع ہوئے۔ نماز پہلے درجے پر، اس کے بعد زکوٰۃ، اور پھر ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے اندر یہ روزے کی فرضیت ہوئی، روزے فرض ہوئی۔ تو روزے یہ نہایت اہم چیز ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے اس کا انکار کیا تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اگر کوئی انکار نہیں کرتا ہے لیکن اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا ہے، روزہ رکھتا بھی نہیں، بغیر کسی شرعی مجبوری اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن شریعت کی نظر میں اس کو فاسق اور فاجر اور گناہ کبیرہ کا مرتکب کہا گیا۔ یہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، ایک حرام درجے کا گناہ کرنے والا ہے۔ بات کو سمجھنا، ایک ہے انسان زبان سے انکار کرے، یہ تو بات ختم ہو گئی، ایمان ہی ختم ہو گیا اس کا۔ لیکن ایک ہے زبان سے انکار تو نہیں کرتا ہے
لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ روزے کی کوئی اہمیت، کوئی عظمت میرے دل میں نہیں ہے، اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں۔ شرعی عذر کیا ہے؟ مثلا آدمی ایسا بیمار ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا خوف ہے، تو شریعت نے اس کو رخصت دی، معاف نہیں ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے جب تندرست ہو جائے۔ اسی طریقے سے آدمی سفر میں ہو اور سفر کی دقت کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو رخصت ہے۔ سفر میں رخصت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر سفر کی پریشانی کی وجہ سے نہ رکھنا چاہے تو اس کو رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں قضا کر لے۔ یہ ہے شرعی عذر۔ لیکن آج کل تو سفر بھی ہمارے کو ایسے دقت والے، پریشانی والے نہیں ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھا جائے اگرچہ رخصت ہے۔ بہرحال تو یہ شرعی مجبوری اور شرعی عذر اور شرعی رخصت اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسی کوئی چیز مانے نہیں ہے، نہ بیمار ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ سفر ہے، کوئی ایسی چیز اس کو مانے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ کو بوجھ سمجھتا ہے، روزہ کو ہلکا سمجھتا ہے اور روزہ کو نہیں رکھتا ہے، تو وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، حرام درجے کا گناہ کرنے والا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے چھوڑ دیا تو حدیث کے اندر اس کا کتنا نقصان بتلایا گیا کہ زمانہ بھر، اگر قانون یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک قضا ہے، ایک روزہ آپ نے چھوڑا تو اس کے ایک روزے سے اس کی قضا ہو جائے گی، لیکن حدیث کے اندر یوں آتا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس نے چھوڑ دیا، پھر زندگی بھر اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے۔ اتنا بڑا اس نے نقصان کر دیا۔ صرف ایک روزہ چھوڑا اور بعد میں اس کی قضا کر لی تو اس کے ذمے سے ساقط تو ہو گیا، لیکن رمضان کے اس روزے کے جو برکات تھے، جو فائدے اس کو حاصل ہونے والے تھے، اور اللہ کی طرف سے اس کو جو انعام اور ثواب ملنے والا تھا وہ کھو چکا۔ وہ زمانہ بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس ایک روزے کی تلافی اس کو نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی اہمیت اور عظمت رمضان کے روزے کی، معمولی چیز نہیں۔ تو روزہ نہایت اہم ضروری ہے اور اللہ کی اہم ترین عبادت ہے، اور رمضان المبارک کی خاص عبادتوں میں سے عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ انسان شوق کے ساتھ رکھے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کو سمجھو ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے آدمی رکھے کہ روزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اس لیے روزہ رکھنا میرے ذمہ فرض ہے، اس لیے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ اور اس کے اوپر اللہ پاک کا جو وعدہ ہے اجر و ثواب دینے کا، اس کو دل سے سچا مانے، یہ تو ہے ایمان۔ اور پھر اس ثواب کو حاصل کرنے کی لالچ رکھے، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر احتساب۔ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا ایک فریضہ ہے، اور اللہ پاک کا جو یہ وعدہ ہے اس کو میں دل سے مانتا ہوں کہ روزہ رکھنے پر اللہ پاک مجھے اتنا اتنا ثواب اور اجر دیں گے، اور اس کو حاصل کرنے کی طمع اور شوق اور لالچ بھی رکھے، اس کو کہتے ہیں ایمان اور احتساب۔ تو حدیث میں آیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی لالچ کے ساتھ جو روزہ رکھے اللہ پاک پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے تراویح، ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھے، رات کا قیام کرے، کوئی نوافل پڑھے، اس کے اندر بھی شوق ہو، دل کے اندر اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ ایسی مسجدوں کو تلاش نہ کرے جہاں قرآن میں جلدی ہوتی ہے،
نمازیں صحیح نہیں ہوتی، نہیں، ایسی مسجدوں کو تلاش کرے جہاں حافظ قرآن کو اچھا پڑھتا ہے، صحیح پڑھتا ہے، آرام سے تراویح ہوتی ہے۔ پورے سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کا سیزن ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ پاک ہم کو بہت کچھ نوازنے والے ہیں۔ ہمیں کوئی کام کاج نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جلدی ہونے والی مسجدوں کے اندر اپنی تراویح کو پوری کر لیتے ہیں، اور پھر چھٹی، اور پھر پوری رات جو ہے واہی تباہی لغویات کے اندر، مشغولیات کے اندر ہم جو ہے پوری رمضان کی مبارک راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تراویح کو شوق کے ساتھ پڑھیں، ایمان اور احتساب اس کے اندر بھی ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہے اس کو دل سے سچا مانے، اور جو اجر و ثواب ملنے والا ہو اس کی لالچ اور طمع رکھتے ہوئے تراویح بھی پڑھیں۔ پانچوں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ خصوصیت کے ساتھ یہ سماج کی طرف سے بھی اعلان آیا ہے، یہ تو سماج کی طرف سے اعلان کیا، یہ تو بلکہ شرعی بات ہے اور ضروری بات ہے۔ سماج کی طرف سے اگر اعلان نہ بھی ہو تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ باتیں کہیں کہ رمضان کی راتوں کی ناقدری مت کرو۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پتہ نہیں جلدی علم ترا کے اندر یا ایسی مسجدوں کے اندر جہاں جلدی تراویح ہو جاتی ہیں اور تراویح پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر اپنے علاقے چھوڑ کر کے غیروں کے علاقے کے اندر جا کر کے شور مچاتے ہیں، دھمال مچاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے، ہمارا مذہب اور اسلام بدنام ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری سماج کو اس کا خمیانہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور پہنچے گی، میں میرے نوجوانوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے حالات بہت نازک ہیں، ہم نشانہ نہ بنے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ گزاریں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت کے اندر گزاریں۔ ہم تراویح پڑھ کر کے بازاروں کو آباد کرنے کا ماحول ہرگز نہ بنا۔ جو نوجوان کھیلنے کا ماحول بناتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں پوری رات، کہ جس کی وجہ سے اڑوس پڑوس کی مستورات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، خدا کے واسطے ان نوجوانوں کو میں کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ اپنے اس فعل سے باز آ جاؤ۔ یہ اعلان سماج کی طرف سے نہ سمجھے، بلکہ شریعت کا حکم ہے۔ رمضان کی ناقدری نہ کرے، اللہ کی پکڑ آنے میں، اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہاں، کچھ لوگ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اس کی ناقدری مت کرو، کھیلنے کا ماحول مت بناؤ، بازاروں کو آباد مت کرو، کبڈی مت کھیلو، کرکٹ مت کھیلو۔ ہماری ماں بہنوں سے کہو کہ گھروں میں رہے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، ذکر و اذکار کرے۔ رمضان کی راتوں میں بازاروں کو ہماری ماں بہنیں آباد نہ کریں۔ یہ کب تک ہم جاہلانہ طور پر زندگی گزارتے رہیں گے؟ رمضان اس کا نام نہیں میرے دوستوں۔ رمضان، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مبارک مہینہ کیا ہے، تو تمنا کرنے لگے کہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہے۔ رمضان کے برکات تو کچھ عجیب ہے۔ یہ کیا کھیلنے کا ماحول بنایا جاوے، تماشا، کرکٹ، مستورات کی قربانیوں کو دیکھو، دن بھر کام کرتی ہے، گھر بار کو سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، شہری افطاری کا سامان تیار کرتی ہے، بہت مشکل سے چند گھنٹے اس کو آرام کے ملتے ہیں، وہ بھی ہمارے نوجوان راستوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر کھیل کر کے، تماشے کر کے، چلا کر کے ان کی نیندوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہرگز یہ عمل کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے واسطے اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ قرآن نے روزے کی غرض یہی بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جیسے روزے کے اندر حلال چیزوں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، بیوی سے صحبت کرنا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی وہ کام جو پہلے سے حرام تھے
وہ تو روزے کے اندر بطریق اولا حرام ہو جاتے ہیں، اس کی مشق کروائی جاتی ہے روزے کے اندر۔ اسی کو کہتے ہیں لعلکم تتقون، تم کو پرہیزگار بننے کی، متقی بننے کی عادت پڑ جاوے، مشق ہو جاوے۔ پانی پی سکتے تھے، کھانا کھا سکتے تھے، بیوی سے مل سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو چھوڑا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اسی طریقے سے زندگی کے ہر لمحے کے اندر ہر وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جو ناجائز قرار دیا ہے، اس کو چھوڑنے کی عادت پڑ جائے، ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم کھانا پینا، بیوی سے ملنا، جو حلال چیزیں تھی اس کو تو چھوڑتے ہیں، لیکن اس کے بجائے بہت سارے حرام کام جو عام مہینوں کے اندر نہیں کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں دیکھو وہ کھیل تماشے اور پتہ نہیں کیا کیا، کبڈی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، کرکٹ کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تماشے ہو رہے ہیں، بازاروں کو آباد کیا جا رہا ہے، عورتیں بے فام گھومنے لگتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے سامنے آوازاری کرنے کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہم روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے، غریبوں کی امداد کریں، یہ سب کرنے کے کام ہے۔ وقت ہو گیا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ باتیں جتنی بھی کہی جائے، اصل تو عمل ہے۔ جو کچھ کہا ہم اس کو دل پر لیں۔ الحمدللہ اگر 29واں چاند ہو گیا تو منگل کو روزہ ہوگا، ورنہ یقینی طور پر انشاءاللہ بدھ کا روزہ ہوگا۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، 3 دن ہے۔ ہم ان 3 دن کے اندر دنیاوی ساری ضرورتوں سے کام کاج سے ایسے فارغ ہو جاوے کہ رمضان کے اندر ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں۔ ایک فرض ادا کیا رمضان میں، 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا، 70 فرض کے برابر۔ اور ایک نفل درجے کا عمل کیا، فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جو انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں، ان شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم رمضان المبارک مہینے کی قدر کریں، تراویح کو صحیح پڑھیں، روزوں کو صحیح رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک کوئی عورت ہے، مستحق ہے، اپنی ضرورت کے لیے آئی ہے، تو نماز کے بعد اس کی امداد کریں۔